وہ کہہ سکتا ہے کہ جانوروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ طاقتور پاورفل ہوتا ہے، تو اگر میں طاقتور ہوں، بندے مار کے اپنی حکومت قائم کر سکتا ہوں، تو میں پاورفل ہوں۔ ہٹلر نے اسی بات کو بنیاد بنا کے تو جنگ لڑی تھی کہ ہم پاورفل ہیں، ہم دنیا کی ذہین ترین قوم ہیں، ہمیں دنیا پہ حکومت کرنے کا حق ہے، اور دنیا کی پڑھی لکھی قوم کو بے وقوف بنا دیا اس نے کہا کہ دنیا پہ حکومت کرنے کا حق صرف جرمن قوم کو ہے، کیونکہ پڑھے لکھے ہیں، قد اونچے ہیں، رنگ ہو رہے ہیں۔ بلکہ اس نے تو ڈارون کی تھیوری سے بھی سہارا لیا کہ ڈارون کے مطابق جو ایوالو ہو کے آئے ہیں نا ہم لوگ، تو ایوالو ہو کے جو سب سے آخری اور اچھی قوم بنی ہے وہ ہم لوگ ہیں، باقی سارے ہم سے پیچھے ہیں، ابھی وہ پورے انسان بنے نہیں ہیں، یعنی اتنے اچھے نہیں بنے ابھی۔ ڈارون کی سائنس سے سہارا لیا اس نے۔ تو اس نے کہا جیسے انسان کو حق ہے کہ بندر پہ حکومت کرے وہ، تو جو بھی بندر سے پورے انسان نہیں بنے ہیں یا بنے ہیں لیکن ہماری جیسی کوالٹی والے نہیں بنے ہیں، تو ان کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم پہ حکومت کریں، ہم ان پہ حکومت کریں گے۔ لاکھوں انسانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا، اور دلائل سے پیچھے نہیں ہٹایا، کوئی مناظرہ نہیں ہارا تھا، طاقت سے پیچھے۔ رشیا نے جب چپت لگائے ہیں تو آخر میں خودکشی کر کے مرا ہے وہ۔ تو دنیا میں عقل سے میرے بھائی ہر چیز پہ بحث کی جا سکتی ہے، تو میرے اور آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ تو میں مثال دے رہا تھا، یہ جو اسکالر لوگ باتیں کرتے ہیں، کچھ مردوں کے حقوق میں زیادتی کر بیٹھتے ہیں، کچھ خواتین کے حقوق میں زیادتی کر بیٹھتے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خواتین کے گھر میں، مجھ سے میں نے کہا نا، سوال پوچھا کہ عورت پر لڑکی پہ برتن دھونا واجب ہے یا نہیں ہے، اگر میں ایز اٹ از جواب دے دیتا کہ ہاں ہے یا نہیں ہے، تو دونوں باتوں پہ اعتراض اٹھتا۔ دونوں باتوں پہ کیا اٹھتا؟ جب میرے پاس کوئی ایسا کیس آتا ہے نا، کوئی خاتون کہتی ہیں کیا مجھ پہ گھر کے برتن دھونا واجب ہے، کیا میں ماسی ہوں؟ میں کہتا ہوں آپ کے میاں خانسامہ ہیں، چپڑاسی ہیں، جو باہر سے کبھی انڈے لے کر آ رہے ہیں، کبھی دہی لے کر آ رہے ہیں۔ باہر سے سودے لانا کس کا کام ہوتا ہے بڑے گھروں میں؟ ڈیفنس کے لفٹن میں خانسامہ کا کام ہوتا ہے نا، نوکر چاکر کا کام ہوتا ہے نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی نوکر چاکر کا کام ہوتا ہے انڈے لے آؤ، مکھن لے آؤ، دہی لے آؤ، گرم انڈے۔ وہ یار جب ہمارا وہ، میں اب مشہور ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا یار، اتنا دل چاہتا ہے کبھی یہاں ٹرین میں بیٹھوں میں، لاہور یا کوئٹہ یا پشاور کا، کوئٹہ کا تو نہیں اللہ معاف فرمائے، پشاور کا سفر کروں میں، کوئٹہ کا تو پتہ نہیں پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایسی اعصابی قوت بڑھتی ہے نا ٹرینوں میں، کیونکہ ٹرین کا ٹائم ہوگا 6 بجے چلے گی، آپ احتیاطاً 5:30 بجے پہنچ گئے، پھر وہیں آپ نیت کر لو۔ میں اپنی فیملی کو ایک دفعہ لے کے گیا تھا، 5 نمازیں ہم نے اسٹیشن پہ پڑھی ہیں الحمدللہ۔ پھر جب چلنا شروع ہوگی سکون کا سانس ملتا ہے، 2 منٹ بعد باقی پھر رک جائے گی۔ بہرحال وہ بھی اپنا ایک سفر انجوائے کرتا آدمی۔ پھر جب اسٹیشن پہ رکے گی تو کیسی آوازیں آتی ہیں، گرم انڈے، کرارے، پاپڑے، مزے مزے کی آوازیں، جوس لے لو جوس، تو بڑے مزے مزے کی آوازیں آتی ہیں۔ اور جو انتہائی ناقص کھانا اسٹیشن پہ ملتا ہے وہ بھی کبھی ہم نہیں بھولیں گے۔ خیر پھر بھی اللہ نے زندگی دی، ورنہ وہ کھانا کھا کے مر جانا چاہیے تھا۔ خیر، تو اب شوہر کا کام ہے باہر سے کیا لانا، انڈے لانا۔ اب جو خاتون کہتی ہیں کیا میرے ذمے ہے برتن دھونا، کیا میرے ذمے ہے گھر کا پوچھا لگانا، میں ماسی ہوں، تو میں کہتا ہوں آپ کے میاں کیا خانسامہ رکھے ہوئے ہیں؟ آپ نے نوکر رکھا ہوا ہے جو باہر سے انڈے لے کر آتا ہے، باہر سے دہی لے کر آتا ہے بھائی؟ تو اگر وہ یہ کہے کہ نہیں جناب ہمارے گھر میں نوکر چاکر سارے کام کرتے ہیں، باہر سے دہی بھی کون لے کر آتا ہے؟ بولو، نوکر، سروینٹ ہے۔ دودھ بھی کون لے کر آتا ہے؟ منہ سے بول لو یار، سروینٹ۔ بھائی ہم بڑے مالدار گھرانے کے لوگ ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، جب آپ کے ہاں نوکر چاکر سارے کام کرتے ہیں، اتنی اپر لیول کی آپ کی فیملی ہے، تو گھر کے کام بھی نوکرانیاں کریں گی، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ متوسط گھرانے کے ہیں، درمیانے گھرانے کے ہیں، یا غریب گھرانے کے ہیں، تو غریبوں کے ہاں ملازم نہیں ہوا کرتے، ان کے ہاں گھر کے باہر کے کام مرد کرتا ہے، گھر کے اندر کے کام بولو خواتین۔ تو جیسے مرد گھر کے باہر کے کام کر کے چپڑاسی نہیں بن جاتا،
नौकर नहीं बन जाता, ऐसे ही औरत घर में पोछा लगा के बर्तन धो के मासी नहीं बन जाती। काम तो सबने मिलजुल के करने हैं। सबने कैसे काम करने हैं? मिलजुल के। अब उसका एक तरीका यह था कि घर के बाहर के काम औरत को दे दिए जाएं और घर के अंदर के काम किसके जिम्मे लगा दिए जाएं? आदमियों के। ये अच्छा है? करना फी बुयूती कुन्ना, इस्लाम कहता है औरत घर की चार दीवारी में रहे। तो ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकसीम है। घर के बाहर के काम आदमी के जिम्मे, और आदमी घर के बाहर के काम करके सर्वेंट और मुलाजिम नहीं बन जाएगा, वो फिर भी घर का सरबराह रहेगा। घर के अंदर के काम औरत के जिम्मे। अब अंदर के कामों में जो भी काम है सारे करने पड़ेंगे। उसमें वॉशरूम भी साफ करना पड़ता है, पोछा भी लगाना पड़ता है, बर्तन भी धोने पड़ते हैं। तो ये सारे काम करके माज अल्लाह औरत भंगी चमार नहीं बन जाती। भंगी चमार जब बनेगी जब दूसरों के घर जाके माज अल्लाह, अल्लाह माफ फरमाए, गटर साफ करेगी उनके जाके। अपने घर के काम तो खुद करते हैं लोग, अपना वॉशरूम साफ करने से आप भंगी बन जाते हो? यार क्या हो गया तुम लोग को? अपना घर, अपने बर्तन धोने से आप क्या बन जाओगे? अपना खाना खुद पकाने से आप क्या बावर्ची बन जाओगे? तो भाई औरत अपने बच्चे के पैम्पर साफ कर रही है, अपने बच्चे की अपने घर में पोछा लगा रही है, अपने घर के बर्तन धो रही है। या तो बड़ी लैंडलॉर्ड फैमिली हो ना, फिर ठीक है, वहां तो है ही नहीं ना, रिवाज ही नहीं है, वो ठीक है। फुकाहा ने लिखा है कि अगर औरत बहुत मालदार घराने की है, ऐसे घराने से आई है कि वहां सारे काम नौकर चाकर ही करते हैं। बाज ऐसे ऊंचे घराने होते हैं गरीबों, बाज ऐसे ऊंचे घराने होते हैं जिनमें खवातीन काम करती नहीं है। अब सऊदी अरब की कोई रॉयल फैमिली हो, बादशाह की बीवी थोड़ी घरों में पोछा लगाएगी, और वहां तो 20-20 नौकर रखे हुए होते हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो वहां तो ना मर्द काम करते हैं ना औरतें काम करती हैं। लेकिन ऐसे लोग मार्केट में कम होते हैं, ज्यादातर मुतवस्सित घराने के लोग होते हैं या गरीब घराने के लोग होते हैं। तो उनमें रिवाज यही है, बाहर के काम कौन करेगा? मर्द करेगा। घर के अंदर के काम कौन करेगी? औरत करेगी। तो वो करेगी और आप बाहर के काम करोगे। आप ये नहीं कह सकते मैं क्या मुलाजिम रखा हुआ हूं कि मैं जाके 6 अंडे लेकर आऊं। तो बेगम बोलेगी नाश्ता कौन करेगा भाई? फिर नाश्ता कैसे करें हम? तो करने पड़ेंगे आपको। तो जैसे ये सवाल कोई नहीं पूछता मीडिया पे कि क्या घर के बाहर के काम मर्द के जिम्मे, सारे सवाल औरत से मुताल्लिक होते हैं। मीडिया की शरारत समझ रहे हो कि क्या औरत पे घर के काम वाजिब हैं, ताकि आगे जवाब दे कि नहीं वाजिब है, खवातीन खुश हो जाए, हा 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 हा, इस्लाम ने हमें कितनी आजादी दी है। ऐसी कोई आजादी नहीं दी इस्लाम ने। इस्लाम इतना अजीब व गरीब मजहब नहीं है कि कामों को डिवाइड ना करे और पेड़े खाने के लिए पेड़े। इस्लाम किसी को पेड़े वेड़े नहीं खिलाता। इस्लाम कहते हैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करो फिर हुकूक मिलेंगे, जिम्मेदारी पूरी नहीं करते कोई हुकूक नहीं मिलेंगे। मर्द अगर जिम्मेदारी पूरी ना करे, बुनियादी जिम्मेदारी, तो इस्लाम ने औरत को तनसीख निकाह का हक दिया है। मर्द अगर नान नफका ही नहीं दे रहा तो फिर औरत कोर्ट से खुला ले सकती है। ऐसी कंडीशन, ना बेसिक नान नफका ही नहीं दे रहा, अगर वो बेगम को ले आया, ना अंडे लाके दे रहा है ना अंडों के पैसे दे रहा है, ना आटा लाके दे रहा है ना आटे के पैसे दे रहा है, फिर तो बेसिक नान नफका ही पूरा नहीं कर रहा ना वो। तो फिर औरत पर उसकी इताअत लाजिम होगी? बोलो नहीं होगी लाजिम। आप जब बुनियादी हुकूक पूरे करोगे तो फिर एक दूसरे के हुकूक हैं। बुनियादी हुकूक ही पूरे नहीं हो रहे, फिर कोई हुकूक नहीं है भाई, फिर कुछ भी नहीं है। तो यहां भी खूब अच्छी तरह समझ लो, ये जो मैंने मिसाल दी है ना कि बात को कैसे डिलीवर करना है, ये बहुत अहम फन है। अब मुझसे सवाल पूछा गया था, औरत के घर के बर्तन धोना वाजिब है? मैं अगर फौरन कह देता हाँ लाजिम है, तो भी एक तमाशा खड़ा होता कि क्या वो बर्तन धोने वाली है? क्या शादी इसलिए की जाती है कि घर के बर्तन धुलवाए जाएं? और अगर मैं कह देता कि लाजिम नहीं है, तो जो बेचारियां घरों में बर्तन धो रही हैं और शौहर घर के बाहर के काम कर रहे हैं, एक अच्छी जिंदगी गुजर रही है, वो बर्तन धोने से पीछे हट जाती। तो इसलिए मैंने जवाब ये दिया जो दिया है, अभी दे चुका हूं मैं जवाब। भाई बात बर्तन धोने या पोछे लगाने की नहीं है, बात यह है कि जिम्मेदारियां डिवाइड हैं। घर के बाहर के काम मर्द के जिम्मे। घर के बाहर अगर गली में झाड़ू लगानी पड़े तो मर्द झाड़ू लगाएगा। घर के बाहर
فٹ پاتھ پہ جھاڑو لگانی پڑے تو کون لگائے گا؟ مرد. اس پہ پوچھا لگانا پڑے تو کون لگائے گا؟ مرد لگائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ مرد لگائے گا پوچھا. رفیع بھائی لگاتے رہے ہیں نا, کتنے عرصہ سیڑھیاں دھوتے رہے ہیں مسجد کی, تو یہ کوئی معاذ اللہ کوئی سرونٹ تھوڑی بن گئے. رفیع بھائی بڑے خوش ہوتے ہیں ویسے آج کل. بس ان سے ایک گزارش ہے کہ سوال مختصر پوچھا کریں. ان کے ہاتھ میں مائک آتا ہے تو سوال اتنا لمبا ہو جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں بس نیچے کمنٹس میں آیا ہوا ہوتا ہے. آپ سوال کا خلاصہ نکال کے لایا کرو, اور ہر ہفتے نہ پوچھا کرو, 2-4 ہفتے ناغا کر کے. نہیں ہر جانا, پھر لوگوں کا جو دور سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے. نہیں پھر بھی وہ کہتے ہیں ہم نے جو پوچھنا تھا وہ رہ گیا. خیر, رفیع بھائی کو بات سمجھانا, اونٹ کو رکشے میں بٹھانا. استغفر اللہ مذاق کر رہے ہیں یار, بے تکلفی ہے. خیر, ہاں انشاءاللہ بالکل ایک دم نہیں. میں 35 پہ وہ ختم کروں گا تاکہ ایک دم سے پھر بہت سے لوگوں کی نماز رہ جاتی ہے. نہیں رہ جائے گی. پچھلی دفعہ ہم نے 40 پہ بیان ختم کیا تھا, آج 35 پہ ختم کر دیں گے. 5 منٹ پیچھے آئے نا, ورنہ ایک دم سے وہ لوگ پھر وہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لوگ ایک دم پھر وہ بہت کی نمازیں رہ جائیں گی. بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو بیریئر ہوتا ہے نا, بیریئر علماء کے اور عوام کے بیچ میں, جو داعی جتنے بھی داعی ہیں وہ اس بات کا خیال کریں کہ داعی سے عامی آدمی کو وحشت نہ ہو. کیا نہ ہو؟ وحشت کسے کہتے ہیں؟ مشکل لفظ ہے, انسیت اور وحشت. یہ انسیت کا الٹ کیا ہے؟ وحشت. انسیت کسے کہتے ہیں؟ آپ کو اپنا پرانا بچھڑا ہوا مل جائے, کیسا مزہ آتا ہے. اور بالکل کوئی اجنبی آدمی آ کے آپ کی مجلس میں بیٹھ جائے, آپ نہ بے تکلف ہو کے مذاق کر سکتے ہو, اپنی ساری جو گپ شپ آپ کی چل رہی ہوتی ہے وہ آپ چھوڑ دیتے ہو, کیونکہ آپ کو اس اجنبی سے تھوڑی سی وحشت ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب پسند کی شادی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وحشت. لڑکی کو دولہا دکھایا نہیں گیا تھا, بتایا یہ گیا کہ بہت شریف, ہینڈسم, اسمارٹ, تصویر بھی نہیں دکھائی اس کو, اور اچانک بڑی بڑی مونچھوں والا, بغلوں کے بال بڑے ہوئے, پیٹ یہاں تک, خوب توند نکلی ہوئی ہے, کولے شریف دائیں بائیں پھیلے ہوئے ہیں, اور سفید بال ہے, کالا کولا لگایا ہوا ہے. تو اب لڑکی کو دولہا سے جو کچھ ہوگا اس کو وحشت کہتے ہیں. از کالڈ وحشت. اور اس کو یہ بھی خطرہ ہو کہ ابھی میرے قریب بھی آئے گا, یعنی یہاں بیٹھا ہوا اتنا برا لگ رہا ہے. ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ, بتائے بغیر شادی ہو جاتی ہے تو وہ عجیب سی, وہ بیچاری شوق میں چلی جاتی ہے, یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ. لیکن پہلے ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا.